ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا، وہ جماعت جو ہر زمانے میں راہ راست پر ہے، وہ جماعت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتباع کی جائے، اس جماعت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناجی جماعت جو کہ کامیاب جماعت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے مولا و آقا محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ میلاد النبی مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، ایک فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیونکہ یہ ہر عید کی عید ہے۔ حضور کا ہمارے پاس تشریف لانا یہ عیدوں کی عید ہے، حضور کا تشریف لانا عیدوں کی عید ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں گمراہی سے کون نکالتا؟ اگر آپ نہ ہوتے تو کون ہمیں اس تاریک ظلمتوں سے ہمیں نکالتا؟ ہم بھی ان بت پرستوں کی طرح بت پرستی میں لگے رہتے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کیا ہم پر کہ ہمیں ہمارے پاس ہمارے آقا و مولا کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے ہمیں کتاب کا علم دیا، حکمت سکھائی اور ہمیں اس گمراہی سے کے دلدل سے ہمیں باہر نکالا۔ یہ عیدوں کی عید ہے، آپ کی تشریف آوری سے ہی تو یہ عید ملی۔ ہمیں یہ دو عید کہتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ عید چھوٹے عید ہے، سب سے بڑی عید وہ عید ہے جس میں نعمت کبریٰ ملی، نعمت کبریٰ ملی، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک تشویش، ایک شک، ایک شبہ کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ مناتے کیوں ہیں؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا ہے؟
تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھومتی رہتی ہے. ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن شیطان چیخے مار مار کے رونے لگا. 40 دن تک روتا رہا. 40 دن تک روتا رہا شیطان چیخے مار مار کر. 40 دن تک روتا رہا. ایک دن 2 دن نہیں, 40 دن تک شیطان چیخے مار کر روتا رہا. اور اس دن جو ہے سب خوشیاں منا رہے تھے, حور و غلمان میں خوشیاں منا رہے تھے. جنت کو سجا دیا گیا. حدیثوں میں ہے, قصائص کبریٰ اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو اس میں ملے گا نعمت الکبریٰ علی العالم. یہ کتاب میں سلیمان بن عبد الوہاب نجدی علیہ الرحمہ انہوں نے بھی لکھی ہے نعمت الکبریٰ علی العالم میں کہ جنت کو سجایا گیا اس دن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آسمان سے تارے اتنے قریب آ گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پر گر پڑیں گے. تو آج جو ہم لائٹنگ لگاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس رات لائٹنگ کا انتظام کر دیا. جنت کو سجایا گیا اور اتنی خوشیاں کہ سب جانور خوشیاں منانے لگے. یہاں تک کہ جانوروں میں برکت ہونے لگی کہ جانور زیادہ پیدا ہو گئے. اور آگ جو فارس کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی, فارس پرشیا جو ایران ہے اس میں ایک آگ جل رہی تھی جسے وہ لوگ جو ہے پوجا کرتے تھے, وہ 1000 سال سے جل رہی تھی. وہ بھی خوشی سے جو ہے بجھ گئی. تو حضرت تو اس دن جو ہے شیطان بہت چیخے مار کے روتے, 40 دن روتا رہا. تو اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ دیوان سالک میں فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس دن جو ہے ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے تھے. آج بھی جو ابلیس کے چیلے ہیں وہ لوگ 12 دن چیخے مار کے روتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں کرنا ہے, شرک ہے, بدعت ہے. ان کو کبھی مدرسے سے تعلق نہیں پڑا, کبھی علماء کی صحبت نہیں ملی تو کس کی ملی؟ جو کہ نیم حکیم ہے نا ان کی ملی. نیم عالم, نیم مولوی جو کہ کبھی مدرسے گئے نہیں, کسی کی تقریریں سن کر جو ہے خود تقریریں کرنے لگے, یا صرف بخاری شریف پڑھ کر, وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتے. ان کو ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو گھوڑا ہوتا ہے جس میں ٹانگا کہتے ہیں گھوڑا, اسے کیا کرتے ہیں جب گھوڑا چلانا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں پر 2 پٹی لگا دیتے ہیں, ادھر ادھر نہیں جانا بول کر. تو اسی طرح وہ لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں جو نیم عالم بولے ان کو کیا کرتے ہیں ریفرنس دے دیتے ہیں, چیپٹر نمبر 5 ورسز نمبر فلاں بن فلاں میں یہ کہتے تھے کہ یہ نمبر, یہ حدیث میں نمبر. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حدیث نمبر, پرٹیکولر حدیث نمبر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہاں اس میں شرک لکھا گیا ہے. اس کے پیچھے کی حدیث بھی نہیں دیکھتے, بعد کی حدیث بھی نہیں دیکھتے, جو نمبر بول دیتے ہیں. اسی لیے آپ مدرسوں میں جائیں گے تو علماء سے ہمیں کچھ ڈاؤٹ آتا ہے کہ حضرت یہ ڈاؤٹ ہے کیا کرنا, تو انہوں نے بولی جاؤ فلاں بات میں اٹھا کے دیکھو, فلاں نمبر کی حدیث دیکھ لو. حالانکہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, بولتے ہیں کہ فلاں کتاب میں بخاری شریف میں دیکھ لو. تو اب ہم بخاری شریف اٹھا کے دیکھنا, پہلے فہرست دیکھنا, کون سے باب میں ہے وہ دیکھنا. اس میں 50 حدیثیں پڑھیں گے تو ایک حدیث میں, تب کیا ہوتا کہ 50 حدیثیں سمجھ میں آتی. صرف نمبر بولتے تو نمبر اٹھا کے دیکھتے, ہاں یہ دین سمجھ جاتے ہیں. تو بخاری شریف صحیح سے پڑھیں گے تو وہ صحیح میں جو ہے صحیح عالم بن جائے گا, صحیح میں جو ہے دین کا رہبر بن جائے گا. لیکن بخاری شریف کو پڑھنا نہیں آتا. صرف بخاری شریف نہیں ہے, کئی حدیثیں ہیں, مسند عبد الرزاق ہے, مسند ابن ابی شیبہ ہے, کئی کتابیں ہیں جو کہ پڑھنا چاہیے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صرف بخاری شریف کی حدیث کو لو, کسی حدیث میں نہیں ہے. خود امام بخاری امام ابو داؤد سے جو حدیثیں لی ہیں, جو کہ سنن ابو داؤد کے جو ہے جمع کرنے والے ہیں, سے امام بخاری جو ہے دیگر اساتذہ امام احمد بن حنبل سے حدیثیں لیے ہیں جو کہ مسند احمد کی شکل میں موجود ہیں, حدیثوں کا ذخیرہ. تو امام بخاری دیگر حدیثوں سے لے رہے ہیں, تو کیا مطلب ان کی حدیثیں بھی صحیح ہیں, ان کی حدیثیں بھی لینا چاہیے. صرف بخاری کا بخار نہیں رکھنا, اس کے لیے دوا دینا کہ دوسری حدیثیں بھی پڑھنا. خیر,
تو یہ لوگ جو ہے شرک کسے کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن لوگوں کو سمجھاتے نہیں، تاکہ لوگ جو ہے مس گائڈ رہیں. کیا جان بوجھ کے کہتے ہیں؟ ہاں جان بوجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں فنڈنگ ملتی ہے. آپ لوگ ڈیپ سے انہیں جو ہے ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہم لوگ جو ہے بزنس میں مگن، ہم جو ہے ہمارے کام میں مگن، ہمیں جو ہے دین سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں جا کے سیکھنا، یہ کوئی ہمیں یہ دل میں پیدا نہیں ہوتی بات، تو ہم جو ہے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم صرف قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کے معنی علماء بیان کریں گے، سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن پڑھنا جو ہے پورا قرآن پڑھنا ایک طرف ہے، ایک رکوع کا جو ہے معنی کے ساتھ ایک رکوع پڑھنا ایک طرف ہے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے بھیجا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی بھیجا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی تقریریں سنیں. خیر ناظرین، تو شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کرام جب کسی عنوان پر، کسی ٹاپک پر کوئی بحث کرتے ہیں، کوئی بات لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے حد، عربی میں کہتے ہیں حد یا تعریف، ڈیفینیشن، سب سے پہلے ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، تاکہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی، ٹیکنیکل ٹرم یہ تعریف سمجھ میں آ جائے گی کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو آپ کو سب باتیں آسان ہو جائیں گی. شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا یا اس سے بڑھ کر سمجھنا، یہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا یا اس سے بڑھ کر سمجھنا، یہ ہوتا ہے شرک. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا نہیں ہوئے؟ تو بولیں گے پیدا ہوئے. میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے، پیدا ہوئے، پیدا ہوئے، پیدا ہوئے. پورے بارات یہی بولتے نا کہ پیدا ہوئے. اللہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آقا پیدا نہیں ہوئے، پہلے سے ہیں، شرک ہو جائے گا. ہمارے آقا پیدا ہوئے، یہ ہے توحید، یہ ہے شرک کے خلاف ضرب، شرک پر جو ہے مارنا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، شرک ہے، شرک کیسے ہو گیا؟ ہمارے آقا تو پیدا ہوئے، ہمارے آقا کا انتقال بھی ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی. ہمارے آقا پر موت طاری ہوئی، اللہ پر کبھی موت طاری ہوتی نہیں ہوتی. تو پھر کیسے بھائی شرک بول رہے ہو؟ کچھ تو عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. جب تم کسی کو کچھ بول رہے ہو تو سوچو کہ کیا بول رہے ہو. تو شرک نہیں ہوتا اس سے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے میلاد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے، ہمارے آقا پیدا ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے دنیا پر رحمتیں نازل فرمائی، نعمتیں نازل فرمائی، اس طرف اتنا سجا دیا، یہ ہوا وہ ہوا. اور حضور کا نسب نامہ پڑھ کے سناتے ہیں، حضور کا نسب نامہ پڑھتے ہیں، حضور کے اخلاق بیان کرتے ہیں. تاکہ کیوں یہ محفلیں میلاد سجتی ہیں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، ان کی ریسپیکٹ آ جائے. آدمی جس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، جس کی عزت کرتا ہے، جس کی ہیبت، جس کی عظمت جس کے دل میں ہو، اس کو فالو کرتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے فالو کرتا ہے. تو روکنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دلوں میں حضور کی عظمت نہیں آنا، حضور کی ریسپیکٹ نہیں آنا، حضور کی محبت نہیں آنا، اور آپ اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کرنا. یہی ایک معنی نکلتا ہے. کیونکہ میلاد میں تو یہی ہوتا ہے نا. مولود جب پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ولد الحبیب ومثلہ لا یولد ولد الحبیب وقدہ متورد، کہ ہمارے حبیب پیدا ہوئے کہ ان کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بے مثل ہیں، وہ بندوں میں، مخلوق میں آپ کی طرح کوئی نہیں ہے، آپ کی طرح خوبصورت کوئی نہیں ہے. ولد الحبیب وقدہ متورد، ولد الحبیب، حبیب پیدا ہوئے، اور آپ کے جو گال ہے، رخسار ہے، آپ کی جو چیکس ہیں، وہ جو ہے گلاب کی طرح، وہ یہ تھے گلاب کی طرح تھے رنگ میں. تو یہ بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ شرک ہے کیا؟ نہیں، یہ بھی تو شرک نہیں. تو پھر کیوں نہیں منانا میلاد؟ سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ جب کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کی دلیل کیا، کس بیس پر ہو رہی ہے. خیر ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے.
یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ اپنے آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ ان کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، آپ کے آنے کے بعد سب جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ایمان والوں پر، ہر کسی پر نہیں، ایمان جو رکھتا ہے اس پر احسان ہے، جو ایمان نہیں رکھتا اس پر احسان کس بات کا، وہ تو مانتا ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایمان ہے تو اللہ کا احسان بھی ماننا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ احسان کس پر ہوتا ہے؟ جسے نعمت دے کر احسان ہوتا ہے، نعمت دیتا ہے تو احسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمت دیا، اتنی بڑی نعمت جو کہ ہمیں ملی ہے، تو اس پر احسان جتاتا ہے۔ اور اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے آپ ہی بتائیں، بنگلہ ہے، کار ہے، موٹر ہے، گاڑی ہے، کیا ہے نعمت؟ کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے نعمت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نعمت ہے ہمارے لیے، ہمارے آقا نعمت ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، جنت بھی نہیں۔ جنت تو نعمت کب ہوگی؟ جب حضور ہوں گے وہاں پر، حضور نہیں تو جنت بھی نعمت نہیں، حضور ہوں گے تو جنت نعمت ہے۔ تو خیر، تو نعمت ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں، ہمیں نمازوں کا جو ہے عبادت کا طریقہ پتہ چلا یہ ہمارے حضور سے، اور اللہ کی وحدانیت پتہ چلی حضور سے، تو ہم ان کی آنے کی خوشی کیوں نہیں منائیں؟ جبکہ نصرانی جو کرسچینس اتوار کو عید مناتے ہیں، کیوں عید مناتے ہیں اتوار کے دن؟ وہ لوگ چرچز جاتے ہیں نا، سب کو پتا ہوگا کہ چرچ جاتے ہیں، کہ کرسچینس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اس دن ان پر نعمت اتری۔ کیا نعمت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار، اس میں کیا تھی؟ مچھلی وغیرہ تھی اس میں، وہ اس دن کو ہم عید منائیں گے، ہمارے اولین اور آخرین جو ہے اس کو عید منائیں گے۔ تو کرسچینس وہ دسترخوان کی آمد پر عید مناتے ہیں، وہ کہ نعمت ہے، وہ ایک کھانے کی چیز جو کہ ختم ہو گئی، اور ہم ہمارے آقا کی آنے پر جو ہے نعمت نہ منائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کرے کیا؟ حضور بھی کرے بھائی، مسلم شریف کی حدیث بخاری، یہ مشکات میں بھی ہے، کتاب الصوم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں یہ روزہ رکھتے ہو آپ، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن اتری۔ سب سے پہلے یہ نہیں کہا اسی دن مجھ پر قرآن اتری، اسی دن میں پیدا ہوا، سب سے پہلے میں پیدا ہوا اس لیے رکھتا ہوں، پھر مجھ پر قرآن اتری اس لیے رکھتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے ذکر کرنے کا مطلب میرا مقصد اولین یہ ہے کہ میری پیدائش کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہر پیر کو، آپ مکہ مدینہ جائیں گے پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن تو خاص کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے حضور کی آمد پر حضور جو ہے خوشی منا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں منائیں؟ منانے کا طریقہ ہے، منانے کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ بینڈ باجے لے کے نکلو، بینڈ باجے حرام، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن حلال کو کیوں آپ حرام کر رہے ہو؟ جو مستحب کام کو کیوں آپ شرک بتا رہے ہو، بدعت بتا رہے ہو؟ صحابہ کرے کیا؟ صحابہ بھی حضور کے زمانے میں کرے، کیسے کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے؟ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے ایک ساتھ؟ کہا کہ نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام دیا، ومن علینا بک، اور اس بات پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے ہم پر احسان کیا ہے، تو ہم یہ جو ہے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، یہی تو میلاد ہے۔
میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی صورت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ نے کون سی جنگیں لڑی، آپ نے کیسے صبر کیا، یہ سب کا مجموعہ ایک میلاد کی شکل میں پیش ہوتا ہے۔ اسی لیے میلاد کے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب مانتے ہیں ان کو، ہم نہیں مانتے ہیں، سب بھی مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے 11 مہینے ادھر ادھر بھٹک جاتے نا، ان کو میلاد کی محفلیں سجا کر، اس دن جو ہے تقریریں رکھ کر، اس دن بیان رکھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرے، صحابہ بھی کرے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نعت پڑھے جا، ہاں پڑھے جا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بخاری شریف میں یہ حدیث، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑا کر کر خود نیچے بیٹھتے ہیں، خود حضور نیچے بیٹھتے ہیں، حسان بن ثابت کو ممبر پر کھڑا کر دیا، فرمایا حسان تم کہو، کیا کہو؟ میری نام کہو۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میلاد پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اس کے دو طریقے سے پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایک طرح پڑھتے ہیں، ایک طرح پڑھتے ہیں عَيْنٍ، یعنی آنکھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں، ایک معنی ہے آنکھ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں۔ یہ علم غیب ہے صحابی رسول کا۔ حضور نے یہ نہیں کہا اے حسان کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کیا، تمہیں پتا ہے کہ میرے سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں، پتا ہے؟ نہیں، حضور نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، اس کا رد نہیں کیا حضور نے۔ یعنی حسان کو معلوم ہے کہ اولین اور آخرین میں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے علم دیا، خود سے نہیں، اللہ نے علم دیا۔ ذرا یہ باتیں سمجھ جائیں گے کہ کیسے علم ملا، اللہ کے دینے سے ملا، تو لوگوں کی جو یہ کنفیوژنز دور ہو جائیں گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ علم غیب ان کو کیسا ہے؟ اللہ دیا تو آ سکتا نا با، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قدرت والا مولا اگر علم دے دے تو کیا کمی ہے؟ نہیں دے سکتا کیا؟ ایسا بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے، کہ اللہ کی قدرت میں ہے دینا، اللہ دیتا ہے۔ اس کی حدیثیں بھی بہت سے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، خیر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ پیدا کیے گئے پاک و صاف ہر عیب سے، آپ میں کوئی عیب نہیں، نہ خوبصورتی میں عیب ہے، نہ آپ کے قد و قامت میں عیب ہے، نہ آپ کے ہائٹ میں عیب ہے، نہ آپ کی طاقت میں عیب ہے، نہ آپ کی جو ہے سیرت میں عیب ہے، نہ آپ کی دلیری شجاعت میں عیب ہے، آپ بے عیب پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ دیکھیے ناظرین، آپ پیدا ہوئے، آپ کا کوئی بس چلتا ہے کیا؟ اے اللہ مجھے مرد بنا دے، مجھے مرد بنا، مجھے لڑکا پیدا کر، مجھے گورا بنا، مجھے خوبصورت بنا، میری آنکھیں ایسے رکھ، میرے کان ایسے رکھ، میری ناک ایسی رکھ، نہیں بول سکتے۔ میرا قد اتنا رکھ، نہیں بول سکتے ہیں۔ بول سکتے ہیں کیا؟ اس میں پیدائش میں، پیدا ہونے میں، خلقت میں ہمارا کوئی بس چلتا نہیں۔ کوئی بس چلتا ہے مولوی صاحب؟ نہیں چلتا۔ ہم اللہ کالا بنایا تو کالا، گورا بنایا تو گورا، ناٹا بنایا تو ناٹا، جیسا اللہ بناتا ویسا۔ لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے جیسے آپ چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، مصطفیٰ تم بولو ہم کیسے بنائیں، پیدائش نہیں ہوئے کیسے بولنا، کیسا بولے رہیں گے؟ یہ ایک سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا، میں اس وقت نبی تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری شریف کی ہے، اٹھا کر دیکھیں۔
بخاری بولتے ہیں نا، دیکھنا پڑھنا، پوری بخاری پڑھنا صحیح طریقے سے استاد کے پاس، خالی ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا انگلش میں، واٹ از دس، انگلش نہیں، عربی میں سمجھانا، کیونکہ عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے، انگلش میں ایک معنی رہنا، عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے ڈکشنریاں کئی ہوتے ہیں، عربی میں پڑھنا، استاد کے پاس پڑھیں گے تو سیکھیں گے، نہیں کا تو مس گائیڈ ہو جائے گے۔ تو امام بخاری کے اس میں بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو اس وقت بھی نبی تھا، تو آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو میلاد منانا پھر حقیقت جو ہے کئی چیزوں کا کمبینیشن ہے، کئی چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ گوشت کھا سکتے کیا حضرت؟ ہاں کھا سکتے نا گوشت، اسلام میں گوشت کھانا۔ چاول کھا سکتے ہیں؟ ہاں چاول بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا اس میں خورما ملا کے، ہاں خورما ملا کے کھا سکتے ہیں۔ بریانی نہیں کھانا، بریانی نہیں کھانا، حرام شرک ہے بریانی کھانا۔ کیوں؟ پورا ایک ساتھ ہو گیا نا، اس میں گوشت بھی ہے، چاول بھی ہے، یخنی بھی ہے، پورا مکس ہے، تو نہیں کھانا۔ یہ کیسا، یہ کون سی فلسفی؟ گوشت کھا سکتے، چاول کھا سکتے، خورما کھا سکتے، بریانی نہیں کرنا، یہ کیا بات؟ ایسا قرآن خوانی پڑھ سکتے، حضور کی جو ہے نعت پڑھ سکتے، حضور کی سیرت الگ سے بیان کر سکتے، پورا ایک ہی مجلس میں نہیں کرنا۔ یہ فلسفی سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل جو ہے ان کی کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے سمجھ لیجیے بہت سمپل باتیں ہیں، بہت آسان باتیں ہیں، لیکن بس سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ بدعت کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تھا۔ اللہ جب سے ہے تب سے یہ جو ہے میلاد چل رہا ہے، اللہ جب سے تب سے۔ کیسے؟ اللہ کے علم میں قرآن ہے نا، قرآن کیا ہے؟ قدیم ہے، حادث ہے۔ قدیم حادث یہ لوگوں کو نہیں معلوم، قرآن قدیم ہے حادث ہے یہ نہیں معلوم، یہ لوگ بولتے کہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ قدیم مطلب جب سے اللہ ہے تب سے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حادث مطلب الگ نیا سے پیدا ہونا۔ قرآن پیدا نہیں ہوا، جب سے اللہ ہے تب سے اس کے ساتھ سے ہے، اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو میلاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ جب سے ہے تب سے یہ آیت ہے، تو تب سے میلاد کا ذکر ہے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کر رہا ہے، اور فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ سلام ہو ان پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر، جس دن وہ پیدا ہوئے، ان کے میلاد کا ذکر ہوا، جس دن وہ مریں گے یعنی ان کا پردہ ہوگا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مجھ پر سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اس دن پر جس دن میرا انتقال ہوگا، اور اس دن پر جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سب جو ہے میلاد کے ہی تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے میلاد کا تذکرہ اپنے کتاب میں فرما رہا ہے تو اپنے محبوب کا کیوں نہیں؟ تو ہمیں بس سمجھنا چاہیے کہ میلاد ایک سمپل کانسیپٹ ہے، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذکر کا یہ بتانے کے لیے کہ حضور کی عظمتیں کیا ہیں، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کے جو ہے دلوں میں عظمت بٹھانے کے لیے میلاد کی محفل سجتی ہے۔ اس پر اعتراض شیطان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، شیطان کے چیلوں کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ شیطان کو مار پڑتی نا، حضور کی عظمت بیٹھ گئی تو آدمی فالو کرنے لگے گا، فالو کرے گا تو شیطان کا نقصان۔ تو اس لیے شیطان کے سوا کوئی اس پر جو ہے اعتراض نہیں کرے گا۔ ہاں اب لائٹنگ لگانا یہ سب جو ہے جائز کام ہے۔ وہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل اے حبیب آپ فرماؤ، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، اور اس پر جو ہے وہ خوشیاں منائیں۔ اس کی دلیل جو ہے
روح البیان، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ رحمت اور فضل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ قرآن میں مجید میں فرماتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا عالمین کے رحمت بنا کر، لیکن مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے نا، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر وہ خوشیاں منائے، خوشی منائے، وہ خیر مما یجمعون، ساتھ میں اللہ یہ بھی بول دیا وہ بہتر ہے جو یہ جماتے ہیں، یعنی اس پر خرچ بھی کرو۔ میلاد منانے کا سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، کوئی جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی جو ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی لائٹنگ بھی لگاتا ہے، غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس وقت پر سب کو خیال آتا ہے ایک غریب لڑکی کی شادی کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی تمہیں بھی کر سکتے نا، تمہیں تو یہ نہیں کرتے، تمہیں کر سکتے نا، خالی 100 روپے کی لائٹنگ کو تمہیں ڈش ٹی وی پر خرچہ کرتے ہیں، تمہیں موبائل ریچارج پر خرچہ کرتے ہیں، نیٹ نہیں سکا سادہ یوز کر لو، وہ پیسے غریب لڑکی کو دیتا، تب وہ خیال نہیں آئے گا۔ میلاد کے وقت پورے خیالات 12 دن یہ خیالات چلتے رہیں گے، پورا سال بھر خیال بند۔ کیوں ایسا؟ یہ سب نہیں ہونا، سب جو ہے یہ روکنے کے والے کام ہے۔ صرف حضور سے محبت ہے تو یہ سب نہیں کریں گے۔ گھر کو لائٹنگ بھی لگاؤ، غریب کی مدد بھی کرو۔ 100 روپے کی لائٹنگ میں کوئی جو ہے غریب کی شادی نہیں ہوتی۔ ایک دن میں 100 روپے، 12 دن 1200 روپے، 1200 روپے میں شادی ہوتی ہے کیا غریب کی؟ نہیں ہوتی، نہیں، ذرا ذرا جمانے سے یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اللہ پیسہ دیا ہے اور کبھی جو ہے صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ تو خیر میلاد منا سکتے ہیں، جائز ہے، بہت اچھا کام ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ طریقہ جو پورا ملا کر ایک ساتھ کرتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا، لیکن اچھی چیز ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خاتم الحفاظ امیر المؤمنین فی الحدیث فی عصرہ، اپنے زمانے کے امیر المؤمنین حدیث کے، وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میلاد جو ہے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، خصائص کبریٰ، خصائص صغریٰ، یہ سب کتابیں ہیں، یہ سب پڑھنا چاہیے۔ خیر تو مولود بھی پڑھیں، سب جو ہے شریک ہوں، اس میں بہت ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ حدیث شریف میں ہے، جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک ہے؟ نہیں نا، تو ان کی محفل جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے تو شامل ہو، اللہ کی رحمت ملے گی۔ جہاں رحمت اترتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، بارش میں جاتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کی رحمت ہے بارش۔ تو اسی لیے حضور کی محفل میں بیٹھیں گے، ہو گیا ختم کر دیتا ہوں، حضور کی محفل میں بیٹھیں گے تب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اب آدمی جو ہے چاہے تو جو ہے میلاد منا کر، ایسا نہیں ہے کہ فرض واجب نہیں ہے آپ پر کہ منانا، نہیں منائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں منائیں گے تو کیا بھی نہیں، یہ جو ہے جذبے کی بات ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں، محبت کی بات ہے۔ حضور کے میلاد کے لیے دلیل ہونا ضروری نہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے میلاد کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، کیک نہیں کاٹے تو بریانی کاٹ ڈالتے ہیں، بریانی کے جگہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، حضور کے لیے کرنا محبت کی بات ہے، بس دلیلوں کی ضرورت نہیں، محبت ہے تو آدمی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ ربیع الاول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔